ہوتا یہ ہے کہ عقلی امور اور علم کلام اس پہ بات کرنا کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اچھا شخص وہ ہے جو خاموشی سے ان چیزوں پر ایمان رکھے اور اپنے خدا کی عبادت کرے حتیٰ کہ دنیا سے گزر جائے۔ بس یہ آخری چیز ہے کہ انسان خدا کی عبادت کرتا رہے، اور غالباً رازی نے لکھا ہے، علم کلام کی کتابوں میں یہ جملہ مل جائے گا کہ اس نے کہا کہ ایمان بس اس طرح رکھو جیسے گاؤں کی بوڑھیاں رکھتی ہیں، لمبی بحث میں نہیں پڑتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ بھی۔ تو اس سے پوچھو اللہ کا تو کہتی ہے ایک ہے، اسے کو ایک کی دلیل دو تو ممکن ہے وہ جوتا اٹھا لے۔ تو کہتے ہیں ایمان بس ایسے ہی ہے۔ اب وہ علمی پیچیدگیاں، لیکن پھنس جاتے ہیں ہم اس وقت جب عقلیات کی ان مباحث میں جدید دنیا سے واسطہ پڑتا ہے، اور خود ہمارے اپنے بچے یہ چیزیں پوچھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا نے اس دنیا میں جو کچھ پیدا کیا ہے شر کیوں غالب ہے، ظلم کیوں غالب ہے، ایک ایک دھماکے میں 300 آدمی اڑ جاتے ہیں، اور فلاں جگہ جو کچھ ہو رہا ہے اور فلاں جگہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ جبکہ خدا کو علم بھی ہے اور وہ قادر مطلق بھی ہے، علی الاطلاق اسے قدرت حاصل ہے، جو چاہے سو کرے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس لیے ایک مشکل پہلو یہ بھی ہے کہ سائل اور مجیب یہ دونوں ایک ہی طرح کے ذہن ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کا ذہن علم سے نہیں بنتا، اس خوراک سے بنتا ہے جو کچھ وہ کھاتا ہے، اس آب و ہوا سے بنتا ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے علم بایمانہ سیکھتا ہے کہ ایک وہ بچہ جس کی پرورش امریکہ میں ہوئی ہے، وہ اپنے ماحول سے جتنا متاثر ہے اور جو کچھ اس کے ذہن نے سیکھا ہے وہ یہاں کے ماحول میں کیسے کھپے گا، اور جو بچہ اس ماحول میں پرورش پا کے گیا ہے وہ وہاں کیسے کھپے گا۔ ان کے نزدیک معمولی سی بات ہے کہ وہ چلتے چلتے کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہائے، اور ہمارے ہاں کوئی کسی کو چھو لے تو تعزیر بھی چھوٹی بات ہے، وہ تو حد لگے گی۔ ابھی جو ذہن بنتا ہے، ممکن ہے وہاں انقلاب اس بات پر آ جائے کہ شہر میں آج ہوٹلز میں انڈے گرم کیوں تھے، حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں مرغیاں نیزوں پہ چڑھ جائیں تو بھی نہ آئے۔ یہ انسانی ذہن ہے، سوال کرنے والا اور جواب دینے والے یہ ذہن جو تھے، جو پیدا ہوتے تھے، وہ تقریباً یکساں ماحول میں ہوتے تھے، سوال بھی اٹھتا تھا، جواب بھی دیا جاتا تھا۔ دو چیزیں واقع ہو گئیں، ایک تو یہ کہ جب تبدیلی آئی دنیا میں سائنٹیفکلی، اور بہت سی چیزیں انسان نے حقائق کی دنیا تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، تو بہت بڑی تفریق پیدا ہو گئی
جو جوابات کسی سوال کے پچھلے زمانوں میں دیے گئے تھے اب ان کو دینا یہ رٹے رٹائے جملے ہیں جو دہرانے ہیں، وگرنہ وہ جواب اب کوئی نہیں مانتا، وہ جواب اب کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں چھوڑو اس بات کو، ہو گیا جو ہو گیا ہوگا کسی دور میں، اور اس وقت انسانوں کے سوچنے کے ذرائع اتنے نہیں تھے، اب میں اس کو سوچ سکتا ہوں کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ ایک یہ تبدیلی ہو گئی، اور اس سے بھی بدتر افسوس کے ساتھ جو تبدیلی پیدا ہوئی وہ یہ کہ سوال کرنے والے وہ اپنی جگہ پر اب بھی قائم ہیں نسل در نسل، اور جواب دینے والے آہستہ آہستہ غائب ہوتے چلے گئے۔ اب جواب دینے والے نہیں رہے۔ اس لیے جب کسی سوال کا جواب یہ بننے لگے یہ تمہارا وسوسہ ہے، یہ شیطانی سوچ ہے، خبردار ایسے نہ سوچا کرو، اور جواب یہ بننے لگے کہ جوتا لاؤ ذرا اور لاٹھی لاؤ، تو پھر یہ دوسرے لفظوں میں اپنے پسماندہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی اس سوال کرنے والے پر بیتے گی یہ اس کی بے بسی کا اثر ہے، سوال کا جواب نہیں ہے۔ اگر وہ کہے کہ خیر اور شر میں یہ شر غالب کیوں ہے اور خدا کہاں ہے اور فیصلے وہ کیسے کر رہا ہے، اور وہ کہے کہ عورت نے کیا ایسا جرم کر لیا ہے کہ اس کی گواہی عادی اور مردوں کی پوری، اور اگر وہ پوچھے کہ وراثت میں آپ نے حصہ کیوں دے دیا اسے زیادہ اور کسی کو کیوں کم کر دیا، اور اس کا جواب آگے سے یہ ملے کہ پٹائی کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں بے بس ہو گیا ہوں جواب سے، تو یہ میں پٹائی کر رہا ہوں، اپنی شکست کا اظہار کر رہا ہوں، تمہارے سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ اسی یہ خیر اور شر کے مسائل وہ سطح جب ہوتی ہے فرد تک تو پھر بھی کوئی بات ہوتی ہے، لیکن یہ سطح جب اس سے بلند تر ہو کے اللہ کے ہونے نہ ہونے تک پہنچے نا تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ معروم نے دونوں کا جواب دیا، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب کوئی آدمی اس کو دار و مدار بنا کر خدا کے ہونے اور نہ ہونے کی بحث شروع کر دے، اور وہ کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں۔ اگر وہ ہے تو تم جانتے ہو کہ وہ علیم ہے، جاننے والا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے علم میں ہے۔ اگر یہ کہو کہ اس کے علم میں نہیں ہے تو پھر خدا کیسا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ اس نے نہیں کیا، یہ تم نے کیا ہے، تو جو کچھ تم نے کیا ہے یہ اس کی قدرت سے باہر ہے۔ آدمی سوال اور جواب جب ایک ہی طرح کے ذہنوں میں ہوتے ہیں تو کچھ نپٹا لیتا ہے، لیکن جب ذہن کی سطح بلند ہوتی ہے اور سوال کرنے والا یا جواب دینے والا جس کی بھی ذہنی سطح بلند ہو جائے گی وہ بات کو کسی اور رنگ اور رخ میں بھی پیش کر سکتا ہے۔ ذہین اور ایک رٹو بچے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جو رٹتا ہے نا نمبر بہت لے لیتا ہے، لیکن جو کچھ اس نے رٹا لگایا ہے صرف ایک لفظ تبدیل کر کے بالکل سیم معنی کا لفظ وہی ڈال دیں تو گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا، کتاب میں تو یہ لفظ لکھا ہے، اور ذہین بچہ جانتا ہے کہ یہ لفظ لکھا ہے یا یہ لفظ لکھا ہے، بات دونوں کی ایک ہی ہے،
یہ صرف مجھے مغالطہ دینے کے لیے، اور اس کو سمجھ جاتا۔ افسوس یہ ہے کہ اب ایسے لوگ نہیں رہے۔ پوچھنے والے بھی بہت کم ہو گئے، اور جواب دینے والے تو رہے ہی نہیں۔ کم ہمارے ہاں معاشرے میں ہوئے، عالمی سطح پہ کم نہیں ہوئے۔